اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آج ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں آسیبی حرکتوں سے، جناتی حرکتوں سے، شیطانی حرکتوں سے۔ بچے ہمارے سو رہے ہیں، رات کو ڈر جاتے ہیں، ہم خود سو رہے ہیں، رات میں ڈر جاتے ہیں، طرح طرح کے خواب دیکھتے، ڈراؤنے خواب دیکھتے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا علاج ہم اور آپ نہیں کر پاتے، جبکہ وہ علاج ہمارے پاس موجود ہے۔ بلکہ یہ سورہ بقرہ اتنی عظیم صورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر کے آئے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں بادلوں کی شکل میں یا چڑیوں کے جھنڈ کی شکل میں آئیں گے اور اپنے پڑھنے والے کے بارے میں اللہ رب العالمین کے حضور میں سفارش کریں گے، ان کے حق میں شفاعت کریں گے۔ کتنی عظیم صورت ہے۔ آج اس صورت کی فضیلت سے اور اس صورت کی عظمت سے ہم اور آپ محروم ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر روز کم از کم اس کی آخری آیت ہی، آخری جو دو آیتیں ہیں انہی دو آیتوں کا، یا جس قدر ہم سے ممکن ہو سکے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے گھر سے نا امیدی ختم ہوتی ہے، برکت اور رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے اس گھر میں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی مشہور و معروف آیت پیش کی ہے جسے آیت الکرسی کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم میں کی اکثریت آیت الکرسی کو نہیں جانتی۔ اکثریت ہم میں سے آیت الکرسی کو نہیں جانتی، جبکہ وہ آیت الکرسی وہ عظیم دولت ہے امت مسلمہ کے لیے کہ جس کا تصور کر پانا ممکن نہیں ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آیت الکرسی سب سے عظیم ترین صورت ہے، سب سے عظمت والی صورت ہے۔ اور مسند احمد ہی کی ایک روایت، دوسری روایت ہے جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آیت الکرسی 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے اکثر لوگ آیت الکرسی جانتے نہیں، یا پھر جانتے بھی ہیں تو یاد نہیں ہے۔ اور یہ اتنی عظیم آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور اس کے صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اس کی صفت خود اللہ نے اس میں بیان کی کہ هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم بالذات ہے، وہ فنا ہونے والی ذات نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو دور کی بات، اونگ تک نہیں آتی اللہ رب العالمین کو۔ اور یہ کائنات کا جو سارا ساز و باز آپ دیکھ رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین اپنے علم میں رکھے ہوا ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ کون بیمار ہے، کون کھانا کھایا، کون پریشان ہے، کہاں بارش ہونی ہے، کہاں گرمی ہونی ہے، کہاں سردی ہونی ہے، کہاں بندے پریشان ہیں، کہاں بندے خوشحال ہیں، کون سی مخلوق بھوکی ہے، کون سی مخلوق کھانا کے لیے بلبلا رہی ہے، ان ساری چیزوں کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے پاس۔ اور یاد رکھیے، یہ آیت الکرسی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی خبر دی ہے ہمیں اور آپ کو کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور، اللہ کے جناب آ کر کے کسی کے حق میں کوئی سفارش کر دے بغیر اجازت کے؟ انبیاء ہوں گے، رسول ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، سب ہوں گے، لیکن کسی کی یہ مجال نہیں ہوگی کہ بغیر اللہ رب العالمین کے اجازت کے کوئی کسی کے حق میں شفاعت کر لے۔
دوسری جگہ قرآن نے کہا کہ یوم لا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون. آج ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ ہم فلاں صاحب کے ہم پیروکار ہیں، ہم فلاں سے بیعت کیے ہوئے ہیں، فلاں کے ہم خاندان کے ہیں، یہ حسب و نسب اور یہ ولایت اور یہ سلسلہ یہ کچھ نہیں کام آئے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ لا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون. یہ انبیاء رسول جو بھی ہوں گے بغیر اجازت کے کوئی کسی کے حق میں سفارش نہیں کریں گے. اور جانتے ہیں ان سارے لوگوں کے چہرے خشک ہوں گے، سارے پریشانی کے عالم میں ہوں گے، سب کے جو منہ سوکھ رہے ہوں گے. ایسے وقت میں ہم اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، بلکہ یہ عقیدہ تو یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا، یہودیوں کا عقیدہ تھا. یہودی اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے اپنے لوگوں کے درمیان کہ ہم اپنے پاور، اپنے منصب اور اپنے عہدے کی بنیاد پر ہم چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر نعوذ باللہ دباؤ بنائیں گے، اور اس دباؤ کی میں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لوگوں کی حق میں فیصلہ کر دے گا، یا اس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت قبول کر لے گا. بتائیے کتنی گمراہ کن بات ہے اور کتنا گمراہ کن عقیدہ ہے. اللہ کی ذات اتنی عاجز ہو گئی کہ وہ کسی کے دباؤ میں آ کر کسی کے حق میں شفاعت قبول کرے. یہ تو اللہ کے صفات کا انکار ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ آیت الکرسی انتہائی عظیم عظمت والی آیت ہے. یہ آیت الکرسی اتنی عظیم، آپ اس کو پڑھ کر کے سوئیے، دم کیجئے، آپ کے جان کی، مال کی، سب کی حفاظت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قرأ آیت الکرسی فی کل دبر صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت. اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس آیت الکرسی کے پڑھنے کا فائدہ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ سوائے موت کے کوئی بھی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. پتہ یہ چلا کہ انسان جب مرے گا اس کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جائے گا آیت الکرسی کی وجہ سے. اللہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقے کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری دی. رات ہوئی، ایک آدمی آیا اور مال چوری کرنے لگا. وہ پکڑا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تجھے میں پیش کروں گا. اور منت سماجت کرنے لگا کہ میں کثیر العیال آدمی ہوں، پریشان آدمی ہوں، اب آئندہ نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دیا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آیا اور انہوں نے چھوڑ دیا. صبح ہوئی، کونین کے تاجدار نے کہا کہ ابو ہریرہ کل رات تیرے پاس ایک قیدی آیا تھا، ایک مجرم آیا تھا جس کو تم نے پکڑا اور اس نے ایسا ایسا کہا. کیا کہا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ایسا ایسا کہا. اللہ کے نبی نے کہا کہ ساودھان رہنا، پھر آ جائے گا. دوسری رات پھر وہی معاملہ پیش آیا، پھر پکڑا حضرت ابو ہریرہ نے، پھر وہ منت سماجت کیا، حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج پھر آئے گا، آج وہ پھر آئے گا. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کے بارے میں بتلا دے تو وہ بات تو سچی ہے نا. وہ شخص پھر تیسری رات کو آیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو پکڑا اور کہا کہ آج تو میں کسی قیمت پہ تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے دم لوں گا. اس شخص نے کہا کہ اے ابو ہریرہ میں ایک چیز بتا دیتا ہوں، کیا اس کے بدلے تم مجھے چھوڑ دو گے؟ کہا بتاؤ. کہا کہ میں ایک آیت بتلا رہا ہوں، اس آیت کو تم پڑھ لو، اپنے مال کو دم کر لو، دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نہیں چرا سکتی. کہا کیا؟ کہا وہ آیت الکرسی ہے. صبح ہوئی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا ماجرا بیان کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اما انہ صدوق فہو کذوب مکذوب، کہ ابو ہریرہ اس نے جو بات کہی ہے وہ بات سچی کہی ہے لیکن وہ جھوٹا ہے. وہ آدمی جھوٹا ضرور ہے لیکن جس بات کی تعلیم تم کو دیا ہے وہ بات سچی ہے. اور جانتے ہو یہ ہر روز جو تمہارے پاس آتا تھا 3 دن سے، یہ کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ اللہ کے رسول میں نہیں جانتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذاک الشیطان، وہ شیطان تھا. تو شیطان کو بھی آیت الکرسی یاد ہے، وہ بھی اس کی فضیلت سے واقفیت رکھتا ہے، اور ہم مسلمان ہمیں نہیں معلوم.
ہمیں نہیں یاد ہے۔ رات کو آپ پڑھ کر کے سو جائیے، صبح تک فرشتے آپ کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ یہ ساری دولت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم اس سے ناآشنا ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں، اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ قرآن کی آیتوں کی عظمت کو سمجھے، آیت الکرسی کی عظمت کو سمجھے، اور بحیثیت مسلمان ہر آدمی آیت الکرسی کو یاد کر لے۔ ہمارے بچے اگر پوئم نہیں یاد کریں گے، اسکول کا ہوم ورک نہیں بنائیں گے، ہم ان کو مارتے ہیں، سزا دیتے ہیں، لیکن کبھی کسی باپ کے دل میں، کسی ماں کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ بچے ہمارے سورہ فاتحہ نہیں یاد کر پائے اور آیت الکرسی نہیں یاد کر پائے، کیا انہیں میں اس کی ترغیب دوں؟ کبھی یہ شوق پیدا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد رونا روتے ہیں کہ بچے کے اوپر ہمارے حاسدی حرکت ہے، جناتی حرکت ہے، فضیلت سے، برکت سے، رحمت سے ہم محروم ہیں۔ قصور ہمارا ہے۔ ہم قرآن کی آیتوں کو پڑھیں، اس میں تدبر کریں، اور جو کچھ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے فضائل کے بارے میں بتلایا ہے، ان فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے ان آیات کو ہم یاد کریں۔ ویسے عمومی طور پر پورے قرآن میں برکت ہی برکت ہے، لیکن کچھ آیتیں اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں خصوصی فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ان فضائل کو جانیے اور قرآن کریم کے ان آیتوں سے اور ان صورتوں سے مستفید ہوئیے، ان کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کیجیے۔ انشاءاللہ اس کے برکات، اس کے ثمرات، اس کے فیوز آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے، محسوس کریں گے، اور بڑی خوشکن زندگی آپ گزاریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں قرآن کی عظمت کو بیٹھا دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے نماز، روزے، تراویح اور جو کچھ بھی عبادات ہیں ہلکے پھلکے، اللہ اس سب کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی رحمتوں سے اور اس کی نوازشوں کی برکہ ہم سب پر برساتا رہے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔